رہے ہیں یا آخری 20 صورتیں کر لیں؟ آج آخری 2 ہیں، آخری 2 صورتیں پہلے کریں گے۔ اس میں نہیں ہوگی نا، وہ تو ادھر ہوگی، ادھر سے نہیں تصویر لے سکتے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں ہم نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں ہم معوذتین کہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پس منظر پڑا تھا کہ ان صورتوں کے شان نزول کیا تھا۔ آج ترجمہ دیکھیں گے۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا۔ خاص طور سے قرآن پاک کی جہاں تلاوت کا تذکرہ ہے وہاں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان سے۔ تو شیطان سے جو ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے پناہ مانگنے کا، شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم اس کو، جو دشمن ہمیں نظر ہی نہیں آتا اور جس کے وار ہم جان ہی نہیں سکتے تو ہم اس سے لڑائی کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے شیطان سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہاں باقی جہاں جہاں جو اس کے مکر، جو فریب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیے، حدیث میں آ گئے یا ہمارے علماء جو بتا دیتے ہیں، ان سے تو ہم محتاط رہیں گے، لیکن یہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں آدمی جنگ کی اس کو دعوت دے یا خود آگے بڑھے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مدت دے رکھی ہے اور اس کو اتنی اختیار بھی دیا ہوا کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، تو اس کی جو ایکسیس ہے وہ زیادہ ہے ہماری ایکسیس سے۔ ہاں ہمارے پاس سب سے بڑی جو ایکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ اللہ کی قدرت سے اس کی زیادہ قدرت نہیں ہے، نہ کسی شیطان کی، نہ شیطانی کام کی، نہ شیطانی کاروائی کی، نہ جادو کی، نہ ٹونے کی، کسی بھی چیز کی۔ اگر اللہ کی پناہ اور حفاظت انسان کو حاصل ہے تو یہ کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، حدیث پاک کی دعا ہے، اے اللہ جس کو جو کچھ آپ عطا فرمائیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو چیز آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس میں بھی، اور یہ جو خاص طور سے یہ جو آخری 2 معوذتین ہیں تو اس میں بھی تعوذ کی تعلیم ہے، پناہ لینے کی، یعنی لوگوں کی شرارتیں، لوگوں کے شرور، شیطان کی شرارتیں، شیطان کے وساوس، دین کے، دنیا کے، طہارت کے، یہ سب چیزیں، یہ فرمایا ان سے آپ لڑ نہیں سکتے، ان سے اللہ کے پناہ میں آ جاؤ۔ کیونکہ آدمی جو اس چکر میں پڑ جاتا ہے نا، بس کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرے اوپر لگتا ہے کچھ کیا ہے کسی نے، چلو بھائی کیا ہوگا تو تم اللہ کی پناہ لو اور اپنے زندگی میں لگ جاؤ، اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ نہیں مجھے پتہ چلنا چاہیے کس نے کیا ہے، بھائی اس پتہ چلانے میں آپ ساری زندگی لگا دیں گے، پتہ وتہ کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جہاں روشنی کم ہے اندھیرا زیادہ ہے۔ یہ جو عملیات کا میدان ہے نا، اس میں کوئی ایسے پیرامیٹر تو ہوتے نہیں ہیں کہ آدمی یہ کہہ سکے کہ بھائی بہت پکا میرے پاس ثبوت آ گیا کسی بات کا۔ یہ تو بہت سارے قیاسات ہوتے ہیں، تخمینات ہوتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی پناہ لے انسان، اپنی جان چھڑائے ان چیزوں سے، اور اپنی زندگی کے جو مثبت اس کے کام ہیں ان میں لگ جائے، دینی خدمات میں لگا تو ادھر لگ جائے، دنیاوی اگر اپنا روزی روٹی حلال کمانے کی اللہ نے اس کو بندوبست کیا ہے تو اس میں لگا رہے، ان چیزوں کو پیچھا نہ کرے، کیونکہ ان سے پیچھا کرنے سے سوائے پریشانی کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں
صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی جو اللہ رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالتا ہے، میں اس کی پناہ میں لینا چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر برائی سے، ہر اس چیز کی بدی یا برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ پیدا کیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائیں گے تو پھر اس چیز کی کوئی مجال نہیں کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ اللہ سے باہر کچھ نہیں ہے، کہیں سمجھے کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے اس کی نکل گیا، نکل نہیں گیا، اس کے اندر ہی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی برائی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ سمٹ کر آ جائے، چونکہ رات جو ہوتی ہے اکثر جو شر کے کام ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں، جیسے جادو ہے، اور خاص طور سے جادو وغیرہ یہ رات کے ہی وقت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور سے رات سے پناہ مانگی۔ چوری چکاری ہے، اس طرح کی بھی حرکتیں رات ہی میں لوگ کرتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر خاص جو اس صورت کا موضوع تھا اس کے مطابق بات کی، اور میں اس کے ان عورتوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو پھونک مارتی ہیں گروہ میں، یعنی جادو وغیرہ کرنے کا یہ خاص طریقہ ہوگا کہ وہ کچھ گرہ لگا کر اس کے اوپر پڑھ کر دم کر کے پھونک مار دیتے ہیں، جس سے وہ جادو پختہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں ان کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تو یہ تو بامحاورہ ترجمہ ہو گیا، اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، مضارع ہے، اس میں ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، رب، تو رب کا لفظ تو ہم اردو میں جانتے ہی ہیں۔ الفلق کا مطلب ہے صبح، یعنی صبح کے رب کی پناہ میں لیتا ہوں۔ من کا مطلب سے، شرری شر، اردو میں بھی شر استعمال کرتے ہیں ہم۔ ما کا مطلب ہے جو بھی، جو چیز اس نے خلق پیدا کی، تخلیق کی ہے، ہر وہ چیز اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آگے واو ہے، واو کا مطلب اور، من سے، شرری شر، غاسقن، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اذا وقب جب وہ سمٹ کر آ جائے، اذا کا مطلب ہے جب، وقبہ سمٹ جائے۔ تو ان میں سے کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو جو ایک ایک دفعہ ہی آ رہے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہوں گے جو ہمارے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو ان لفظوں کو خاص طور سے نوٹ رکھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک کی جو ریپیٹ ہونے والی وکیبلری ہے یہ ہماری بڑھتی جائے گی، تو ترجمہ ہمیں بآسانی سمجھ آ جایا کرے گا۔ جی جی ہاں، یہ اصل میں جو میرے سامنے تفسیر ہے وہ ہے تفسیر عثمانی، آپ کے سامنے غالباً ترجمہ آسان ترجمہ قرآن ہے، تو یہ دونوں میں مختلف ترجمہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے فرق آ رہا ہے۔ ومن شر آگے ایک آئیے درخواست کی ذرا فعل اسم کی بھی تعین کر دی جائے، ویسے تو یہ آپ کے صرف نحو کی موضوع ہے، چلیے انشاءاللہ ہم بھی اس کی کوشش کریں گے۔ واو کا مطلب اور، یہ حرف ہے، من اسم ہے، شر یہ بھی اسم ہے، النفاثات یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ جو بہت زیادہ پھونک مارنا، نفاثات پھونک مارنے والی عورتیں، مؤنث کا صیغہ ہے۔ فی میں العقد گریں، عقدہ کی جمع ہے، عقدہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عقدہ کشا، گرہ کھولنے والا، یعنی گرہ ہے اس کو کھول دیا کسی نے، تو جو عورتیں اس میں گرہ لگاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ جادو کی خاص تعین ہو گئی۔ ومن شر حاسد، جی یہ اس کا وزن ہے نا، جی جی وزن فعال، فعال کے وزن پر آتا ہے نا یہ، جی واو مطلب اور، من سے، شر پھر بھی شر، شر دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، حاسدن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، حسد کرنے والا، حاسد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں،
حاسد کے شر سے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اذا حسد، جب حسد وہ حسد کرنے لگے، اذا حرف ہے اور حسد یہ فعل ہے۔ حسد کے بارے میں مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، چاہے آدمی کو خود وہ ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس سے نکل جائے۔ یہ گویا کہ انسان کی یہ جو کیفیت ہے، یہ اصل تو یہ کیفیت ہے شیطان کی، کیونکہ شیطان کو حسد نے لے ڈوبا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو حسد ہوا، اور یہ کیفیت انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ کیفیت اگر غلبہ کر جائے آدمی پر تو یہ اس حد تک انسان پہنچتا ہے کہ وہ سانپ اور بچھو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سانپ بچھو وہ ہیں جن کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ملا، اس نے دوسرے کا نقصان کرنا ہوتا ہے۔ شیر، بھیڑیا، چیتا جو ہے نا، وہ نقصان دوسرے کا کرتا ہے مگر اپنے فائدے کے لیے۔ تو انسان کی یہ جو حسد والی کیفیت ہے یہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، اسے آدمی بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں حسد محسوس ہو، اس کے حق میں اس کا نام لے کر دعا خیر کی جائے، اس سے دل کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، جس کے بارے میں حسد محسوس ہو، یعنی ہم نے دیکھا کسی کے بس کو بس علم اچھا ہے، وہ آگے ہم سے نکل گیا، تجارت میں آگے نکل گیا، عہدہ منصب میں آگے نکل گیا، پڑھنے پڑھانے میں آگے نکل گیا، یا گھر بار میں اولاد میں آگے نکل گیا۔ مستورات کے ساتھ بعض دفعہ یہ صورت ہوتی ہے کہ اکٹھی شادیاں ہوئی ہیں دونوں بھائیوں کی، دونوں آئی ہیں تو لیکن ایک کی اولاد ہوگی دوسرے کی نہیں ہو رہی، تو اس سے بعض دفعہ شیطان دل میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے جب یہ ایسے خیالات آ جائے تو جس کے بارے میں حسد محسوس ہو اس کا نام لے کر اللہ سے مزید دعائے خیر و برکت کی جائے۔ یہ نام جو ہے نا اس نسخے کا لازمی جز ہے، نام لینا ضروری ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے، مطلب کوئی شرعی قرآن و حدیث کی بات نہیں، یہ ایک ٹرک ہے، حسد سے نکلنے کا ایک علاج ہے۔ اگلی صورت قل اعوذ برب الناس، اس کو سورۃ الناس کہتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی۔ الناس جمع ہے انسان کی، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ باقی تو الفاظ وہی ہیں جو اوپر گزر گئے۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی پناہ جب لینی ہے تو ظاہر ہے پناہ آدمی کمزور کی تو نہیں لیتا نا، مضبوط کی لیتا ہے، تو وہ اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، بہت سی مجبوریوں میں بیچارے جکڑے ہوتے ہیں۔ الہ الناس، وہ جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، لا الہ کلمے میں یہ لفظ بھی ہمارے آتا ہے۔ من شر الوسواس، الوسواس جو پھسلائے اور چھپ جائے، الوسواس یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ کہتے ہیں شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ یہ باہر سے، بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب وہ جو اپنی زہر انجیکٹ کرے گا نا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے گناہ کی طرف میلان پیدا ہو جائے، آدمی کو گناہ کے خیالات آنا شروع ہو جائیں اور اس کو اچھا خاصا تنگ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غفلت میں دل، شیطان کی غفلت میں اس کے قابو میں آ گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں، یہی وہ شیطان کا جو وساوس ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے آگے فنکشن کرتے ہیں، اس نے جو کوئی ڈالنا تھا ڈال دیا۔ اب اگر تو بندہ وہ ہے جس کا کوئی عقائد وغیرہ کے بارے میں سمجھتے زیادہ سینسٹیو ہے تو اس کو عقیدوں کے وسوسے شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ بندہ کچھ اعمال طہارت وغیرہ میں اس کو زیادہ سینسٹیو ہے تو ادھر کے وسوسے شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہ ہوا، پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی، پتہ نہیں یہ لفظ میں نے تلفظ صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ مخرج صحیح ادا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ صفت حرف کی صحیح ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ تو دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، مختلف شخصیات کے بارے میں وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے طہارت وغیرہ کے بارے میں بھی وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے بارے میں بعض دفعہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ اچھا نہیں چلتے،
یہ اس قسم کے وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے لیے یہ لوگ بڑے بدخواہ ہیں، میرے سے میرا برا سوچتے ہیں، فلاں میرے لیے برا سوچتی ہے، فلاں برا سوچتا ہے. اس طرح کے وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں. الخناس وہ جو وسوسہ ڈال کے چھپ جائے. تو شیطان کی تو خیر یہ صفت ہے ہی ہے کہ یہ تو چھپا ہی رہتا ہے ہر وقت، بہت چھپنے والا ہے. الذی، الذی کا لفظ نیا آیا ہے، وہ جو، یہ اسم موصول ہے. یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، یہ باب جو ہے نا وہ مضارع کا صیغہ ہے، رباعی کے ابواب میں سے ہے یہ. خیال ڈالتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں. صدر کی جمع ہے صدور. صدر سینے کو کہتے ہیں، تو صدور مطلب بہت سارے لوگوں کے جب سینے ہوئے تو پھر جمع کا لفظ استعمال کیا. لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو اور آدمیوں میں سے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان جنوں میں بھی ہیں اور آدمیوں میں بھی ہیں. یعنی کچھ لوگ جو شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں وہ پھر ہوتے انسان ہیں لیکن کام وہی کر رہے ہوتے جو شیطان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اسی کو کہا نا کہ بری سوسائٹی اور برا دوست اور برا ماحول یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ بھی شیطان کی کام کرتا. برا دوست جو ہے اس کو بری مجلس میں لے جائے گا، بری جگہ لے جائے گا، برے کام کروا دے گا اس سے. اور اگر برا دوست ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، تو اس کے عقیدہ خراب کر سکتا ہے وہ. اسی طریقے سے اس نے بغیر جانچے اور بغیر پرکھے کسی آدمی کا بیان سننا شروع کر دیا. خاص طور سے آج کل جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا اور میڈیا پر اور یوٹیوب وغیرہ پر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے نا وہ اس خیال سے کہ اسلام کی تحقیق تو ہمیں خود کرنی چاہیے، ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، خود سے دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے. تو اس قسم کی آزاد خیالی کے شکار ہوتے ہیں اور پھر جا کر اس طرح کے بیانات سنتے ہیں تو پھر سخت پریشان ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرا دماغ پھٹنے کو جا رہا ہے. بھئی ہوا کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہتے جی میں نے فلاں ایک دفعہ فلاں یوٹیوب پہ ایک کو سنا تھا تو اس نے یہ بات کی، پھر میں نے ساتھ ہی دوسرے کو سن لیا، اس نے یہ بات کی، پھر میں نے تیسرے کو سن لیا، اس نے یہ بات کی. اب میں حیران پریشان ہوں کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، صحیح بات کیا مجھے یہ بتائیں. تو جو آدمی اس طریقے سے سب کو سننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پاس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں آئے گا. یہ ایسے ہی جیسے آدمی 4 ڈاکٹروں کے پاس جائے، ایک بیماری ہو اور چاروں کے پاس جائے اور جا کر ان کو بتائے کہ یہ مسئلہ ہے مجھے، تو لازمی سی بات ہے کوئی ایسا شاید ہی کوئی بائی چانس ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ چاروں بالکل ایک ہی نسخہ لکھ دیں، بالکل سیم، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور کمپنی کی دوائی لکھے، وہ کچھ اور لکھے، وہ اس کو ڈائگنوز ہی کسی اور طریقے سے کرے. وہ کہے کہ نہیں آپ کو جو یہ پین ہو رہی ہے نا یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، دوسرے کا تشخیص کسی اور طرف چلی جائے، وہ کہ نہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو تشخیصیں مختلف ہو سکتی ہیں، علاج مختلف ہو سکتے ہیں، نسخے مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ صاحب آ گئے گھر میں 4-5 ڈاکٹروں کے نسخے رکھ کے سامنے، تو ان کو آپس میں یہ کمپیئر کرنا شروع ہو گئے کس میں سے ٹھیک کون سا ہے. تو اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجئے کہ یہ بندہ نتیجتاً کیا لے کے اٹھے گا. سوائے پریشانی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ لوگ ہر ایک کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں، کہتے جی فلاں بیان بڑا اچھا کرتا ہے. وہ بیان تو اچھا کرتا ہے لیکن مسئلہ تو یہ کہ بیان صحیح کرتا ہے کہ غلط کرتا ہے. اچھا ہونا، افیکٹو ہونا اور دل کو موہ لینا یہ اور چیز ہے. ان من البیان لسحرا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ جو لفظ ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے، آدمی اس میں متاثر ہو جاتا ہے لیکن بات غلط ہوتی ہے. حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے، ایک کوئی کیس تھا، مقدمہ تھا جس میں آپ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس میں دیت ہوگی. 2 مستورات تھی، آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو ایک خیمے کی بڑی لکڑی دے ماری جس سے اس کا حمل تھا وہ ساقط ہو گیا. تو یہ قضیہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں دیت آئے گی. تو ادھر کا جو مارنے والی خاتون تھی نا، اس کے قبیلے کا ایک آدمی آیا، اس نے بڑی مسجع مقفع عبارت میں آ کر بات کی، یعنی وہ شعر و شاعری کے انداز میں، خطیبانہ انداز میں بڑی بنا کر بات کو سنوار کر کیا. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ
ان من البیان لسحرا، کہ بیان جو ہوتا ہے نا اس میں جادو تو ہوتا ہے لیکن دیت دینی پڑے گی. اس نے یہ کوشش کی کہ نہیں اس کی دیت نہیں ہونی چاہیے، یہ اس نے آرگیومنٹ پیش کرنے کی کوشش کی. آپ نے اس کے بیان کی تعریف تو کی کہ ہاں تم نے بات تو بڑے اچھے انداز سے کی لیکن بات غلط کی ہے، بات غلط کی ہے، بات صحیح نہیں ہے. بات کا صحیح ہونا اور ہے، بات کا اچھے انداز میں بیان کرنا بالکل اور الگ بات ہے. تو یہ وساوس بعض دفعہ جنات کی طرف یعنی شیاطین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہمیں، اور لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ان کی گمراہی ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں ان کی شیطنت نظر نہیں آتی کیونکہ گمراہ تو ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے حلیے کو، چہرے مورے کو، سب چیزوں کو دیکھ کر. اس لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین انظروا عمن تاخذون دینکم، او لوگو یہ جو علم ہے شریعت کا یہ تمہارا دین ہے، یہ صرف اس کو مذاق اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے نہ سمجھا کرو. اور دین وہ چیز ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی بات ہے، اور اگر خراب ہو گیا تو بگڑ جانے والی بات ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بڑے محتاط ہو جو انظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. آسان لفظوں میں آج کل میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دین کا جو لینے کی جگہ ہے نا وہ ممبر و محراب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اور محراب سے ہی لوگ امت کو دین دیا ہے، اور یا پھر ہمارے چٹائیوں کے جو علماء ہیں جن کے پاس دین ہے، دین کا صحیح فہم اور علم ہے، یہاں ہے. سوشل میڈیا اور سکرین جو ہے نا دین کا حاصل کرنے کا سورس نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندہ یہاں ممبر و محراب میں بیٹھا ہے اس کو ہم جانتے ہیں بائی فیس بھی جانتے ہیں، بائی ہر ریفرنس سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا، کہاں کا پڑھا، کس کا استاد، کس کا شاگرد، کس کا تربیت یافتہ، کس کا اعتماد یافتہ، کس کا اجازت یافتہ، سب چیزیں ہم جانتے ہیں اس کی. لیکن جو بندہ سکرین پہ ہمیں کیا خبر، میک اپ کر کے وہ حلیہ پہن کے کون آ گیا، کیسے آ گیا، اس لیے ہم نہیں جانتے اس کو، نہ اس کی اہلیت جانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ہم اگر ایسے اندھا دھند چل پڑیں گے تو پھر گمراہیاں خرید کر لے آتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کچھ سوال ہے تو فرما لیجیے. جی پناہ حفاظت ہی ہے، پناہ حفاظت. ایک منٹ ایک منٹ. نہیں شیطان ہوتے ہیں، ہوتے انسان ہے لیکن شیطانی صفات آ جاتی ہے. گمراہ کرنا شیطان کی صفت ہے نا، گناہ کی دعوت دینا شیطان کی صفت ہے. اب اگر کوئی دوست کسی کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو اس وقت تو شیطانی کام کر رہا ہے. یہ نہیں کوئی شیطان اس کی کوئی نیچر بدل گئی، نیچر تو وہی انسان ہی رہے گا وہ. جی آپ فرما رہے تھے. یہ تو دشمنوں کے لیے ہے، کہنے کو لے آنے کو لے آ سکتے ہیں لیکن جو جو مصلوح چیزیں ہیں وہ تو اعوذ باللہ لا حول ولا قوت ہے اور اعوذ باللہ. ابا